یار دوستو میں ہوں قمر چیمہ۔ امریکہ جو ہے وہ اپنا جو گلوبل رول ہے اس کو رول بیک کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہے بڑے انکنونشنل انسان ہیں۔ ابھی 1.5 مہینہ بھی شاید ان کی قوت کو نہیں ہوا، 79 ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ ایشو کیے۔ ڈو یو بلیو چائنا از اے ریلیکٹنٹ پاور؟ چائنا ریلیکٹنٹ پاور نہیں ہے، چائنا از اے کوشس پاور۔ چائنا کا ہدف یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا 10-12 سال کے اندر۔ ویسٹ تو سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہم اس کو اتنی آسانی سے وہ ٹرانزیشن نہیں کرنے دیں گے۔ چائنا اگر کسی کانفلکٹ میں انوالو ہو گیا تو سارا اس کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ ڈیریل ہوگا۔ یہ بنا سکتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کین کمپیٹ بی آر آئی؟ آئی ایم ایف جو ہے میرا خیال ہے وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ ٹرمپ صاحب چلائیں گے کیونکہ یہ بزنس مین ہے۔ انڈیا کو صرف ایز اے اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا نہیں دیکھتے، اس کو ایک بہت بڑی بزنس مارکیٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں۔ چائنا کیسے الائنس بنا سکتا ہے؟ لگتا ہے چائنا الائنس بنا سکتا ہے؟ وہ الائنسز کا زمانہ ختم ہو گیا، وی بلیو ان پارٹنرشپس۔ اب انڈیا کہتا ہے جی کہ ساؤتھ ایشیا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اگر ساؤتھ ایشیا ریلیونس نہیں ہے انڈیا کے نزدیک تو وہ پاکستان سے راہداری کیوں مانگتا ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ چھوٹے ممالک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارک بالکل ڈسفنکشنل ہے، وہ انڈیا کی وجہ سے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ یار دوستو میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا جو گلوبل رول ہے اس کو رول بیک کر رہا ہے۔ کچھ ایونٹس ہم نے گلوبلی جس طرح دیکھے ہیں، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ از چائنا ریڈی ٹو فل دا گیپ ایٹ انٹرنیشنل لیول، ایٹ انٹرنیشنل سسٹمک لیول؟ اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی امبیسڈر مسعود خالد صاحب کو۔ امبیسڈر مسعود خالد صاحب تقریباً 4 دہائیاں 4 ڈیکیڈس پاکستان کے فورن سروس میں رہے ہیں، پاکستان کے لانگسٹ سرونگ امبیسڈر رہے ہیں چائنا میں، اور میرا نہیں خیال پاکستان میں چائنا کو ان سے بہتر کوئی جانتا ہے جتنا زیادہ چائنیز لیڈرشپ کو ملے ہیں چائنا میں رہ کے۔ امبیسڈر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ جی السلام علیکم، آپ کو بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ یہ اب جو کوشچن آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ جو وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اینڈ ٹرمپ کی آپس میں ایک جو وربل برال ہوا پوری دنیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لنڈن کے اندر ایک یوکرین سمٹ ہوتی ہے، اس میں امریکنز نہیں آتے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ آئسولیشنزم کی طرف جا رہا ہے۔ امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں، دس از اے ٹائم ٹو پاز اینڈ تھنک، ہم بہت زیادہ اوور اسپینڈنگ کر رہے ہیں، ہمارا رول دنیا میں غیر ضروری ہے، ہمارے جو لبرل ورڈ ہے وہ جو لبرلز ہمارے جو تھے وہ اور طریقے سے سوچ رہے تھے، اور ریپبلکنز کا ایک ڈفرینٹ ورڈ ویو، سو اس میں ہم جا رہے ہیں۔ ویزیبلی لگ رہا ہے کہ دنیا میں ایک گیپ آنے والا ہے، جیسے کہ امریکہ اگر رول بیک کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، جو سینٹرل کویشچن ہے، کیا چائنا ریڈی ہے ٹو فل دا گیپ، یا کہ آپ سمجھتے ہیں اٹس ٹو ارلی، امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو رول بیک؟ واٹس یور ٹیک آن دس کویشچن فرسٹ؟ جی دیکھیے، پہلے تو میں آپ کا جو کور کویشچن ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسرا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ڈائسیکشن کرنا چاہیے کہ یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے امریکہ میں سر، تو اس کی قیادت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو پچھلے صدور رہے ہیں اور اقتدار میں رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں بڑے ان آرتھوڈاکس قسم کے انکنونشنل انسان ہیں، اور ان کی ایک پرسنالٹی ہے جو بڑی ہی ڈائنامک بھی ہے اور یہ کہ کنفلکچوئل بھی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ابھی 1.5 مہینہ بھی شاید ان کی قوت کو نہیں ہوا، اور انہوں نے کوئی 79 ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ ایشو کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے 16 جو ہیں وہ لیگلی چیلنج ہو گئے، لیکن اتنا غالباً کوئی بھی صدر میرے خیال ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں نہیں رہا ہوگا جس نے اتنے ایگزیکٹو آرڈرز ایشو کیے۔ اس پہ بہرحال امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو ڈیل میکر ہوں، میں تو ڈیلز پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو جب آپ اس پرسپیکٹو سے اس پرسنالٹی کو انالائز کرتے ہو تو اسی طرح کے جو اپنی ہی عادات کے اور اپنی جن سے ان کی طبیعت ملتی ہے یا جن سے ان کے خیالات متفق ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی اسی طرح سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی جتنے بھی آپ دیکھیے کیبنٹ کے ممبرس ہیں، دوسرے جو آفیشلز ہیں، سینئر آفیشل، تو ایک قسم کا یہ گروپ ہے، ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ دے تھنک الائک۔ اچھا، اب اس سے چیزیں فلو کر رہی ہیں۔ تو کیمپین میں جی انہوں نے کچھ پلیجز کی تھیں کہ مثلا میں کہ یوکرین وار جو ہے میں 24 آورز میں ختم کروا دوں گا، ٹھیک ہے جی، اور میں فلانی چیز کر دوں گا۔ اب جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بلند بات دعوے کیے، اور ان کو گرینڈ اسٹینڈنگ کا بڑا شوق ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا ایک پاپولزم ہے، اور پھر ظاہری بات ہے یہ پریشر بھی ہوگا کہ جو باتیں میں نے الیکشن کیمپین کے دوران کی
اس کو بھی میں نے امپلیمنٹ کرانا ہے. اب یہ یوکرین پہ خیر بعد میں بات کریں گے، لیکن مثلاً یہ کہ اس وقت جو ہے مین فوکس یوکرین پہ ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اور انہوں نے ایک یہ پری ارینج لگا مجھے جو تھا نا، جو ان کا مکالمہ تھا پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ، وہ ایک پری ارینج پری ڈیزائن تھا، کیونکہ انہوں نے بٹھا کے باقاعدہ میڈیا کی پریزنس میں یہ باتیں کی، اور جس کا امریکہ میں جو اپنے وہاں کے کمنٹیٹرز ہیں وہ اس کو کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ امریکی اخبارات آپ پڑھیں تو اس میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ ہی وینٹ ٹو فار. اینی وے، اب آپ آئیں سوال چائنا کے اوپر جو آپ کا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا نے تو ہمیشہ سے یہ پوزیشن مینٹین کی ہے کہ چائنا ڈز ناٹ وانٹ ٹو ڈسپلیس دی یونائٹڈ اسٹیٹس. چائنا بلیوز ان کو ایگزسٹنس. وہ کہتا ہے کہ آپ سب سے بڑی اس وقت پاور ہیں، سپر پاور ہیں، اور ہم ایمرج ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم ایک ایکولیبریم جو ہے وہ ہم بنائیں تاکہ یہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں آپس میں ان کے تعلقات ایسے ہوں کہ وہ ٹینشنس کے اوپر اور کانفلکٹ کے اوپر بیس نہ کریں، بلکہ کوآپریشن اور کو ایگزسٹنس کے، یہ ان کی فلاسفی ہے. اب اس فلاسفی یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو چائنیز پالیسیز ہمیں سمجھ آتی ہیں. چائنا کا فوکس اس وقت جو ہے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر. ان کے غالباً کل 2 اہم اجلاس پہ شروع ہونے ہیں جو سالانہ ہوتے ہیں، نیشنل پیپلز کانگریس کا اور CPPCC کا. اور اس میں ظاہری بات ہے ساری صرف نہ یہ کہ چائنا کی جو اندرونی چیلنجز ہیں، معاشی صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن جو یہ ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں کہ اور امریکن ایڈمنسٹریشن جو پاور میں آئی ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں یا کانسیکوینسز ہیں چائنا کے اوپر، اس کا بھی میرے خیال ہے ایک تھورو انالیسس ہوگا. دے آر امپورٹنٹ. تو چائنا جو ہے اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہے گا جس سے ٹینشنز میں اضافہ ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریٹیلیٹ کرے گا اپنے حساب سے. اور مثلا ٹریڈ کے اوپر جیسے کہ اب اعلان ہو رہا ہے کہ مزید ٹیرفز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے شروع. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی کاؤنٹر میجرز لے کر. لیکن یہ سوال کہ چائنا تیار ہے کہ تیار نہیں ہے، دیکھیے امریکہ از سیڈنگ اٹس ٹیریٹری ان ٹرمز آف دس پالیسی. کیونکہ یہ پالیسی بالکل فرق ہے بائیڈن صاحب کی پالیسی سے. یہ تو آپ کو یونیلیٹرلزم کی طرف لے کے جا رہی ہے یا آئسولیشنزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور آپ مختلف چیزوں سے نکل رہے ہیں، ورلڈ باڈی سے نکل رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کاؤنسل سے نکل گئے، آپ نے USAID بند کر دی. اتنا بڑا عام ہے USAID، آج سے نہیں ہے 50 سے چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، تو ایک نئی صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے، اور یک کے بعد دیگرے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، یہ ڈیسیشنز لی جا رہے ہیں. تو آپ کوئی بھی انالیسس جو ہے وہ اس وقت کوئی ٹھوس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، اور دنیا پہلے ہی ایک جو ورلڈ آرڈر تھا وہ خاصا کشمکش کا شکار ہے. اور اس میں جو چیز ہو رہی ہے نا وہ یہ کہ اگر یہ اسی قسم کی پالیسیز چلیں امریکہ کی طرف سے، تو جو گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے وہ تو ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور جو اکنامک انٹیگریشن کی طرف دنیا جا رہی تھی اس کو بھی دھچکا لگے گا. اور ٹریڈ وارز جو ہیں وہ اگر بڑھیں، یہ ٹیرف وارز بڑھیں، تو دیکھیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ IMF یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ ان دا لانگ رن اف دس ٹریڈ وار کنٹینیوز، دا ورلڈ اکانومی، دا ورلڈ GDP از گوئنگ ٹو سفر ایٹ لیسٹ بائی 7%. تو یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں واشنگٹن میں اس میں کوئی بڑی یعنی کہ تھاٹ پروسیس شامل ہے. وہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو اپنے حساب سے اور اپنے نقطہ نظر سے یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. بس یہ ذرا کیونکہ میں چائنا پہ بات کر رہا ہوں، چائنا کو یہ بھی کہا جاتا ہے ریلیکٹنٹ پاور، کہ یہ بڑے ریلیکٹنٹ ہیں، بولتے نہیں ہیں، اپنا موقف نہیں رکھتے. ڈو یو بلیو چائنا از اے ریلیکٹنٹ پاور؟ نہیں، چائنا ریلیکٹنٹ پاور نہیں ہے، چائنا از اے کوشس پاور. دیکھیے چائنا جو ہے، چائنا کا فوکس اس وقت جو ہے میرا خیال ہے اپنے اکانومی کے اوپر ہے نمبر 1، اور اس اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے جو کہ ان کا ہدف ہے 2035 کا اور 2049 کا، کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹوٹلی ماڈرن سوسائٹی بائی 2049
وچ مینس کہ اگر یہ ان کو مطلب جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ود ادر تھنگس بینگ ایکول، اگر وہ ایکول رہیں تو چائنا کا ہدف یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا 10-12 سال کے اندر، یہ ایک پروجیکشن ہے. اچھا، اور چائنا 2049 تک جب اس کے 100 سال پورے ہو جائیں گے پیپلز ریپبلک چائنا، تو وہ ایک ماڈرن سوسائٹی بن، یہ ان کا ایک پورا نیشنل ٹارگٹ ہے جس کے لیے پوری قوم اور پوری سوسائٹی اور پوری گورنمنٹ جو ہے کام کر رہی ہے. تو وہ اس اسٹیج میں کسی قسم کی ڈسرپشن نہیں چاہتے، وہ کانفلکٹ میں کنفرنٹیشن میں نہیں پڑنا چاہتے، یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپنا ڈیفنس بھی کرنا ہے، تو ملٹری اسپینڈنگ بھی بڑھی ہے، اور اپنا اکنامک فٹ پرنٹ اس لیے بڑھا ہے کہ اگر وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ایمرج ہو رہی ہے تو اس کو نئی مارکیٹس چاہیے اپنی ایکسپورٹس کے لیے، اس کو را مٹیریلز کے لیے نئی مارکیٹس چاہیے، اس کو اپنا جو ہے تیل کی سپلائی کے لیے، انرجی سپلائی کے لیے، یعنی کہ ایک سیکیور اینڈ اسٹیبل انرجی ریسورس جو بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اکانومی تو چلے گی اگر آپ کے پاس انرجی ہوگی، اور انرجی کا ڈیفیسٹ ہے وہاں پر، اور پھر گرین ٹرانزیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ کول سے اب آپ وہ رینیوبلس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو چائنا یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے ایک پیسفل ٹرانزیشن کرنی ہے، اسموتھ ٹرانزیشن کرنی ہے انٹرنیشنل آرڈر میں، وداؤٹ گیٹنگ انٹو اے سچویشن ویئر ہاسٹیلٹیز بریک آؤٹ. یہ ان کا اوور آرچنگ میرا خیال ہے ایک آبجیکٹو ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک دوسری ڈبیٹ ہے کہ آیا ان کے اوپر ایک کانفلکٹ جو ہے وہ امپوز کر دیا جاتا ہے یا ان کو انٹینگل کیا جاتا ہے کسی کانفلکٹ میں. دین فار دیٹ چائنا از پریپیئرنگ اٹ سیلف. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی نیوی سب سے بڑی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے بیسیکلی موٹیو ہی یہ ہے، آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹرنس، ہمارا ڈیفینس جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگر کوئی ہمیں اس سچویشن میں اگر یہ فیس کرنی پڑے تو پھر دین وی کین ریٹیلیٹ اسٹرانگلی. اچھا، میں آپ کی بات جو پیسفل ٹرانزیشن پہ آپ سے میں مزید سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں نے جان میرشائمر کو پڑھا تھا، اس نے کہا تھا چائنا کی ناٹ رائز پیسفلی. تو ویسٹ تو سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہم اس کو اتنی آسانی سے وہ ٹرانزیشن نہیں کرنے دیں گے. اور ظاہری بات ہے آفٹر گلوبلائزیشن اف چائنا ٹیکس اوور ایز اے گریٹ پاور، یہ سپر پاور کے طور پہ آتا ہے، تو میرا خیال ہے گلوبلائزیشن کے بعد دنیا کی پہلی بڑی پاور ہوگی. باقی جو پاورز ہیں وہ تو ایک پچھلے زمانے میں تھی نا، 1991 کے بعد ایک بس. اب پیسفل ٹرانزیشن سے کیا مراد ہے؟ کیسے ٹرانزیشن ہوگی؟ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ٹرانزیشن ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں آپ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، جن کے پاس آلریڈی پاور جا چکی ہے فرام اسٹیٹ ٹو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم کہتے ہیں، ایز پر جوزف نائے، پروفیسر جوزف نائے جو ہے. یہ پیسفل ٹرانزیشن یا ان ٹرمز آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہے کہ چائنا ٹیک اوور کر لے گا، یا ہم کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے دیر آر انسٹیٹیوشنس ہیں ہیجمونک ایمبیشن ہیں، لیکن چائنا آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز بنا لے گا. جیسے ہم بات کرتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل برکس ہے، SCO ہے، یا کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے. یہ پیسفل ٹرانزیشن کیا ہوگی؟ یہ انسٹیٹیوشنز میں ہوگی، ملٹری کیپیبلٹی میں ڈومینیٹ کر جائے گا سنگل ہینڈیڈلی پوری دنیا کو اسلحہ میں؟ کیسے یہ مطلب یہ بڑا زبردست ہوگا، کیسے ٹرانزیشن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تھوڑی بہت سمجھ مجھے چائنا کی ہے، چائنا جیسے میں نے پہلے کہا، میں ایمفیسس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کسی قسم کے بڑے میجر کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ چھوٹے چھوٹے مثالیں آپ شاید آپ بھی دیں گے مجھے، وہ میں بھی سمجھتا ہوں، اس کی ایکسپلینیشن بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ کیوں ہے. لیکن وہ اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ 2035 اور 2049 ہے، ٹھیک ہے. اور چائنا کو یہ پتہ ہے کہ اگر چائنا کی جو انٹرنل اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور چائنا اگر کسی کانفلکٹ میں انوالو ہو گیا تو سارا اس کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ ڈیریل ہوگا، یا وہ اسٹیگنیٹ ہوگا، یہ سلو ہو جائے گا. اور کووڈ میں دیکھیے ان کو اکانومی کو بہرحال دھچکا لگا، ان کے اپنے انٹرنل چیلنجز ہیں جس سے مدد دے آر اویئر. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو نیشنل پیپلز کانگریس ہوگی، اس کے بعد جو آؤٹ کم ہوگی، وہ ورک رپورٹ ان کی آتی ہے گورنمنٹ کی سالانہ، اس میں آئی ایم شیور، میری اسیسمنٹ ہے کہ اس میں یہ کہیں گے وہ کہ ہمیں بڑے اس وقت سیریس یا میجر اکنامک چیلنجز ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. اب میں مارکو روبیو صاحب کو دیکھ رہا تھا کل، انہوں نے یہ کہا، اب دیکھیے امیرکن تھنکنگ، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے وی نو دیٹ چائنا از رائزنگ اینڈ چائنا کین ناٹ بی اسٹاپڈ، اٹس رائز کین ناٹ بی اسٹاپڈ، بٹ USA ڈز ناٹ وانٹ ٹو
be dependent on China. So we have to sort of, contain China. ये बेसिकली ये था, एक वीडियो कल चल रही थी. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए ना, तो पीसफुल ट्रांजिशन कैसे होगी? देखिए, पीसफुल ट्रांजिशन ऐसे होगी कि मेरा और आपका मुकाबला है, ठीक है. आप मुझसे ताकतवर हैं, आप मुझसे इस वक्त ज़्यादा ताकतवर हैं, और आप अगर 20 हैं तो मैं 16 हूँ या 17 हूँ, ठीक है जी. अब मैंने 20 पे आना है. फ़र्ज़ कीजिए मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है, तो मैं तो कोशिश करूँगा ना कि जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे हाथ में हैं उसको मैं मज़ीद तक़वियत दूँ, उनको मज़ीद ताकत दूँ. तो जब मेरी ताकत आपकी ताकत के बराबर हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, अब को एग्जिस्ट करते हैं, अब लड़ाई ना करें, अब बार्गेनिंग करते हैं. तो ये ज़रा डीपर स्ट्रैटेजी लगती है, और चाइनीज़ थिंक इन लॉन्ग टर्म. So their first objective, in my view, is not to get embroiled in a major confrontation or hostilities, number one. So that they can achieve their national target of rejuvenation, national rejuvenation. ठीक है जी, ये है. अब पीसफुल ट्रांजिशन, अब इसके मुख्तलिफ वो हैं, जिसको कहें आप इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं कि किस तरह वो कर रहे हैं. देखिए ना, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, ठीक है जी. लेकिन उसके साथ साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बन गया जी, जो विच हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल डिस्पाइट द वेस्टर्न अपोजिशन, ठीक है. उधर से वो ब्रिक्स का जो NDB है वो भी बना हुआ है, जिसमें हम भी शायद अब कोशिश कर रहे हैं उसको ज्वाइन करने की, ठीक है जी. वो भी एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है. बट आई डोंट थिंक that China is thinking in terms of replacing IMF or World Bank by these institutions. They'll be parallel institutions. हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक स्पेकुलेशन ये भी आ रही है कि उन्होंने तो USAID बंद कर दिया, तो हो सकता है कल को ये वर्ल्ड बैंक भी बंद कर दे, और IMF, ये भी अखबारों में, मीडिया में आ रहा है. खैर, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा ज़्यादा ही हम ओवर रीड कर रहे हैं. अभी वर्ल्ड बैंक और IMF को या नेटो को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर दें और ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें नहीं. लेकिन वही बात है कि जब आप बड़ी इकॉनमी बन रही है, रूबियो साहब ने कह दिया कि चाइना जो है, चाइना की राइस को हम नहीं रोक सकते, और इसके ऊपर एक कंसेंसस है. देखिए, उसकी वजह है ना चीमा साहब, द वे चाइनीज़ आर डूइंग इट. उनको मतलब टेक्नोलॉजी के डोमेन में आप देखिए, उनकी प्रोग्रेस बड़ी फास्ट है. दे आर स्पेंडिंग नियरली 6% ऑफ देयर GDP ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 70,000 PhDs वर प्रोड्यूस लास्ट ईयर कंपेयर टू 35,000 इन द USA. अच्छा, आप उनके जर्नल्स में जो उनके हैं पब्लिकेशंस देखें, वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त इंटरनेशनल जर्नल में. पेटेंट्स उनके सबसे ज़्यादा हैं. ये डीप सीक ने जो एक तूफान है, वो जो किया है, एक $630 मिलियन में पूरी की पूरी एक वहाँ पे महंगा है. तो ये चीज़ें जो है ना, वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं. इकॉनमी के फ्रंट पे उनको चैलेंजेस हैं, बट बिकॉज देयर इज आई मीन दे हैव गुड लिक्विडिटी. देखिए ना, $3 ट्रिलियन की तो उनकी इम्पोर्ट्स हैं, $8 ट्रिलियन की ट्रेड है तकरीबन ग्लोबली, ठीक है जी. अभी गैप है अमेरिका का, अमेरिका की इकॉनमी 28 ट्रिलियन की है, इनकी शायद 19 ट्रिलियन की है, गैप है. लेकिन वो उनको पता है कि अगर हमने इस वक्त, अगर चाइना हिल गया किसी वजह से भी, इंटरनली एक्सटर्नली, तो फिर ये आदाब जो हैं वो हासिल करना बड़ा मुश्किल. अब पीसफुल ट्रांजिशन कैसे होगी? पीसफुल ट्रांजिशन ऐसी होगी कि थ्रू BRI. देखिए, BRI में इस वक्त मेरा ख्याल है कि 130 से 135 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं, उसके पार्टनर्स हैं. और उसके जो डिविडेंड्स या उसके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं खुसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को, वो चाइना को फेवर करते हैं, वो चाइना की फेवर में जाते हैं, ठीक है जी. एज़ कम्पेयर टू दैट आप देख लीजिए, वो बाइडन साहब के ज़माने में वो इनिशिएटिव था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, फिर EU ने किया ग्लोबल गेटवे. यू डोंट सी देयर इम्पैक्ट एनीवेयर ग्लोबली. अनाउंसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था. तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है चीन का बहुत बढ़ गया है पिछले 10-11 सालों में, ठीक है जी. तो हर रीजन में,
ٹھیک ہے, ہر ریجن. ایک تو یہ ہوا, تو اکنامک انفلوئنس. اچھا, جب اکنامک انفلوئنس بڑھتا ہے تو پولیٹیکل انفلوئنس بھی بڑھتا ہے. امریکہ یو این سے نکل رہا ہے, امریکہ یو این کو جو ہے وہ مارجنلائز کر رہا ہے. چین جو ہے وہ یو این کو اہمیت دے رہا ہے, چارٹر پرنسپلس کو کہتا ہے کہ ہم اہمیت دیتے ہیں, انٹرنیشنل لا کو ہم اہمیت دیتے ہیں جی. سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے یو این بجٹ کا. میجر پیس کیپنگ آپریشنس میں چائنا کا رول ہے. یہ ساری چیزیں اور دوسری چیزیں بھی. گلوبل ساؤتھ میں اس کا رول جو ہے بڑھ رہا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں کلاؤڈ بڑھ رہا ہے. اچھا, اب آپ ادھر آ جائیں کہ ڈیفینس کے سائڈ پر, ملٹری سائڈ پہ انہوں نے اپنی اسپینڈنگ ٹیکنالوجیکلی وہ اپنی ڈیفینس کیپیبلٹی کو بڑھا رہے ہیں. ٹریڈ میں کنسیشنز دے رہے ہیں, انہوں نے آسیان کو کنسیشنز دیے, انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی ٹریڈ میں کنسیشنز دیے ہیں ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں, یعنی کہ اپنا وہ یہ ڈیوٹیز وغیرہ ریڈیوس کر کے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو ہے, پریزیڈنٹ شی نے اناؤنس کیا, گلوبل سیکورٹی, اس کا بھی فوکس یہی ہے کہ ہم جتنے کنٹریز کو ڈپلومیٹکلی ساتھ لا سکیں ہم ان کو ملا کے چلیں تھرو اکنامک کوآپریشن, تھرو اکنامک اسسٹنس. It is the largest ODA lender. It's not only the largest manufacturing nation of the world, contributing about 30% to world's capacity, manufacturing capacity. یعنی کہ یورپ کے اور اچھا ODA جو ہے ان کا جتنے پیرس کلب کے کنسورشیم ہیں 22 کنٹریز کے, کتنے 21, ان سے بھی بڑا ہے آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس. تو جب اسسٹنس دے رہے ہیں اور اس کی بھی مختلف وہ ہیں آسپیکٹس ہیں کہ گرانٹس بھی ہیں, اس میں کنسیشنل لونز بھی ہیں, کمرشل لونز بھی ہیں, مختلف ایک پیکیج ہے. تو مطلب یہ کہ جو گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں, پور کنٹریز ہیں جن کا انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ ہے, ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور جہاں یورپ یا امریکہ نہیں آ رہا اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو دے ویلکم چائنیز. لیکن سر BRI کے حوالے سے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے, جیسے اٹلی نکل گیا وہاں سے, اس نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. پھر سری لنکا اور پاکستان کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جی چائنا نے بہت زیادہ لون کر دیے, چائنا سری لنکا جی کولیپس کر گیا, انڈینس کہتے ہیں ہم وہاں پہ چلے گئے. تو یہ بھی ہے. لیکن سر ایک BRI کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو انڈینز نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس کرایا جب سپٹمبر 2023 کے اندر انڈیا میں G20 کی کانفرنس ہوئی, IMEC, اور اس کے اوپر وہ ہر جگہ ڈسکس کر رہے ہیں, بلکہ جو بائیڈن اپنی آخری جو پریزیڈنٹ کے طور پہ اسپیچ کی تو اس میں اس کا ذکر انہوں نے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ہے, ڈو یو تھنک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈینز نے گریس, اسپین, فرانس, جتنی بھی میڈیٹرینین سی میں جو نیشنز آتی تھی یورپ کی, سب کے ساتھ ایک علیحدہ علیحدہ تعلق, اور انڈیا نے مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی قطر کے ساتھ, سعودی عربیہ, سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنا سکتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کین کمپیٹ BRI, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور ایک ٹریڈنگ کوریڈور ہی بنے گا, it is not going to be that kind of investment project جس طرح BRI. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ چائنا کس حد تک BRI سے کمیٹڈ رہتا ہے. فی الحال تو کوئی ایسے ہمیں وائبس نہیں ملے یا کوئی ایسی, ٹھیک ہے فائنینشیل کٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے بیکاز آف دی پرابلمز ان چائنیز اکانومی, لیکن یہ کہ ایز فار ایز پولیٹیکل کمٹمنٹ ٹو BRI از کنسرنڈ, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس از ویورنگ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ویور بیکاز اٹس, وہ تو انہوں نے چائنیز کانسٹیٹیوشن میں بھی BRI کو ڈالا ہوا ہے, مطلب اس کی ایک لیگل اسٹیٹس بھی ہے, تو وہ میرے خیال چلے گا. یہ رائیول تو نہیں کرے گا, لیکن دیکھیے میرا اپنی جو ٹیک ہے اس پہ IMEC پہ وہ یہ ہے کہ اس کو ٹرمپ صاحب چلائیں گے اگر یہ ذرا حالات تھوڑے سے اسٹیبل ہو گئے نا یورپ کے ساتھ, کیونکہ اس وقت یورپ کے ساتھ مسئلہ بن گیا نا یوکرین کے اوپر. یورپ سے وہ ناراض ہیں, یوکرین سے ناراض ہیں, لیکن کسی اسٹیج پہ جب یورپین کنٹریز اکٹھے ہو کے ان کو یوکرین کے اوپر پلان اپنا دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ اس کو کنسیڈر بھی نہ کرے. تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, مے بی ان فیو منتھس ٹائم, کوئی ایسا ریکنسیلیشن ہو جائے گی جو یورپ اور امریکہ کے درمیان. اس وقت تو ہم وی آر ریڈنگ جی ان کے تناؤ بڑھ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے تناؤ بڑھ رہا ہے, لیکن وہ 24 گھنٹے میں تو اپنی اپروچ چینج کر دیتے ہیں ٹرمپ صاحب. ٹھیک ہے جی, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, یا میں یہ تو نہیں کرنا چاہتا. تائیوان کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن تائیوان. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سچویشن کو اس وقت آپ اس طریقے سے انالائز نہیں کر سکتے بیکاز دا ڈیولپمنٹس آر ٹو فاسٹ. لیکن IMEC جو ہے میرا خیال ہے وہ چلے گا اس لیے کہ وہ اور یہ ٹرمپ صاحب چلائیں گے کیونکہ یہ بزنس مین ہیں, اور یہ اس میں سے
بزنس ڈیلز کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے اس کو کریں گے کہ کس طرح یہ انڈیا، کیونکہ انڈیا کو وہ صرف ایز اے اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا نہیں دیکھتے یا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں دیکھتے لانگ ٹرم، وہ اس کے علاوہ وہ اس کو ایک بہت بڑی بزنس مارکیٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے اپنے جو ہیں آداب، پرسنل آداب جو ہیں وہ انڈین مارکیٹ سے کیسے پورے ہوں گے سارے اس میں. تو یہ چیز چلے گی، بی آر آئی بھی چلے گا، آئی ایم ایک بھی شاید چل پڑے. ابھی تو یہ غازہ کی سچویشن کی وجہ سے ساری چیزیں آن ہولڈ ہو گئیں، لیکن اس میں یہ اسرائیل امریکہ کا نیکسس ہے، انڈیا اس کے ساتھ ہے، مڈل ایسٹ میں کچھ جو ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں، تو میرا خیال ہے ٹریڈ کوریڈور کے طور پہ یہ چلائیں گے. دیکھیے یہ زمانے اس وقت چیمہ صاحب کنیکٹیوٹی اور ریجنل انٹیگریشن کا ہے، تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دی مین اسٹریم ایز فار ایز ریجنل کنیکٹیوٹی از کنسرن. اور یہ اس پہ فوکس ہے گورنمنٹ کا، مطلب یہ یہاں پر بھی میرے خیال ہے کلیئرٹی ہے وچ از سم تھنگ گڈ فار پاکستان. اچھا ویسے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ از چائنا ریڈی ٹو فل دا گیپ جو کہ انٹرنیشنل سسٹم میں، ون آف دا تھنگ از کہ امریکنز جو ہیں وہ الائنسز پہ چلتے ہیں، یا انہوں نے اپنا جو گلوبل پاور اسٹیبلش کی تھرو الائنس. ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی یورپ یو ایس اے کا جو الائنس ہے اٹس ڈوینڈلنگ اور سچویشن ٹھیک نہیں ہے. امریکنز کی بھی بات کر رہے ہیں ہمیں نیٹو سے باہر چلے جانا چاہیے، آئی تھنک ایلون مسک یہ کہہ رہا ہے، اور بہت ساری مطلب اس طرح کی. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کین میک الائنسز، کیونکہ جو ویسٹرن الائنس ہے دیٹ از بیسڈ آن ڈیموکریسی، جی فریڈم آف اسپیچ، دس اینڈ دیٹ، جو ہے کہ لبرل ڈیموکریسی کا ایک ان کا نیریٹو ہے. چائنا کیسے الائنس بنا سکتا ہے؟ کیونکہ چائنا نے صرف بی آر اے کی بات کی ہے، لیکن ادر دین دیٹ چائنا کچھ نہیں کر رہا. لگتا ہے چائنا الائنس بنا سکتا ہے؟ اب سیکیورٹی الائنس کی طرف آبویسلی. ہاں جی، سیکیورٹی چائنیز جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں ہم الائنسز پہ نہیں جاتے، ہم پارٹنرشپس پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم وی ڈونٹ بلیو ان الائنسز، وہ الائنسز کا زمانہ ختم ہو گیا، وی بلیو ان پارٹنرشپس. تو دیکھیے ایک جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب دینا چاہیے تھا، برکس اور جو باقی ہے. دیکھیے جب وہ دو پیرل پاورس جی وچ آر جوسلنگ، جی، ون از این اسٹیبلشڈ پاور، دی ادر از اے رائزنگ پاور، جی اس میں جوسلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. جی، اب وہ جو میں نے کہا کہ جب آپ پاور ایکویشن، ابھی پاور میں تھوڑا سا امبیلنس ہے، لیکن اگر وہ ایکویشن آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، وہ ایکویشن بن رہی ہے بی آر آئی سے، وہ بن رہی ہے روس اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے، وہ بن رہی ہے برکس کو اسٹرینگتھن کرنے سے، وہ بن رہی ہے ایس سی او کو اسٹرینگتھن کرنے سے، اور اسی طرح بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل الائنسز جو کر رہا ہے، یا گلوبل ساؤتھ میں جو چائنا ان روڈس بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو منظر عام پہ جب آپ اس کو نقشے پہ ڈالتے ہیں، جی اچھا برکس بھی اسٹرانگ ہو گیا، برکس نے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف تو نہیں گیا، لیکن برکس نے لوکل کرنسیز میں ٹریڈ شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں یونانیمٹی ہے، انہوں نے اڈاپٹ بھی کی ہے پوزیشن کازان میں. تو اور ایس سی او بھی اگر اسٹرانگ ہوتا ہے، یہاں سینٹرل ایشیا میں ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں نا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس دے آر انٹرسٹڈ ان چائناز پارٹیسپیشن، افغانستان از انٹرسٹڈ ان چائناز پارٹیسپیشن، ٹرکی از انٹرسٹڈ، ایران کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا سعودی عرب، یو اے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا جو ہے یہ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں ہماری مدد کر سکتا ہے، انرجی کے میدان میں جو ہے ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا یعنی کہ بائر ہے. تو یہ چیزیں چلیں گی، یہ ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ رکھ کے سامنے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جب چیزیں ہوں گی کہ برکس آگے چلتا ہے، اگر برکس فرض کیجیے ڈیریل ہو جاتا ہے تو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے سیٹ بیک، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس میں فیکٹر جو ہے برکس میں وہ انڈیا ہی ہے، یا ایس سی او میں بھی انڈیا ہے، جو کہ وہ جس کو کہتا ہے کہ اسٹریٹجک اٹانومی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت ایک امریکہ کے ساتھ وہ ایک بڑے فرم اور اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنس میں ہیں. آپ الائنس کی بات کر رہے تھے نا، اگر الائنس ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ ہے اس وقت انڈیا کا، اور اس کی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، ایلیبریشنز ہیں، انسٹیٹیوشنل ایلیبریشنز ہیں، جس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ بڑے فار ریچنگ قسم کے لانگ ٹرم. ابھی یہ ٹیکنالوجی کا انیشیٹو انہوں نے کیا ہے جو کہ پچھلے 2023 میں ہوئے ہیں انڈیا اور امریکہ کا، جو انہوں نے لاجسٹکس کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ کیا. تو یہ بڑی لانگ ٹرم قسم کی چیزیں ہیں جو ابھی ریورس، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک دم
کل کو یہ ہوگی اسٹریٹجک آٹونومی کہ انڈیا یہ کہے گا کہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات نہیں رکھتے، تو وہ میرا خیال یہ کہ وہ ممکن نہیں ہوگا اور نہ وہ چاہیں گے۔ میں چائنا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اب انڈیا کہتا ہے جی کہ ساؤتھ ایشیا ایگزسٹ نہیں کرتا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بم اسٹیک یا پیرلل انسٹیٹیوشنز کھڑے کر دی، مائنس پاکستان، ہر ملک اس کا حصہ ہے، جس میں ساتھ میں انہوں نے تھائی لینڈ کو بھی ڈال دیا، میانمار کو بھی ڈال دیا، ان کو بھی ڈال لو ساتھ، افریقہ سے بھی 1-2 ملک اٹھا لیا۔ چائنا کو نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں گیپ ہے۔ پاکستان نے تو اپنی بائی لیٹرل اپروچ ختم کر دی، نہ ہم جاتے ہیں سری لنکا، نہ ہم مالدیو جاتے ہیں، نہ ہم یہ بنگلہ دیش نے ہمیں تھوڑا سا اسپیس دی ہے، ورنہ ہماری کوئی اپروچ نہیں ہے انڈیویجولی یا بائی لیٹرلی۔ لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے پاکستانی کسی وزیر اعظم کا اس خطے کا دورہ تھا تو وہ سری لنکا میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے تھے، لیکن مجھے نہیں یاد، میں ڈیلی فالو کرتا ہوں، مجھے نہیں یاد کسی پاکستانی لیڈر کا، مینس ایون فارن منسٹر کا بھی اس خطے کا دورہ کوئی ہو۔ چائنا اس گیپ کو کیوں نہیں فیل کرتا، یا چائنا کیوں نہیں سمجھتا کہ ہمیں فار ایگزامپل بنگالی بھی ہماری ہاتھ کھلا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں، چائنا کے ساؤتھ، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے نا آبزرویشن کہ انڈیا کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک خام خواہ کی مطلب ایک کہ میں نے ڈیوپ کرنے والی بات ہے نا، یہ تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بمسٹیک وغیرہ کوئی ابھی اتنا تو نہیں چل رہا، نمبر 1۔ نمبر ٹھیک ہے ان کا ایسٹ ایشیا ویژن، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آسیان کنٹریز کے ساتھ، انڈیا کا اپنا کلاؤٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ کہنا کہ ساؤتھ ایشیا آن دی ادر ہینڈ دے آر انٹرسٹیڈ ان ٹریڈنگ ود سینٹرل ایشیا تھرو پاکستان، تو اگر ساؤتھ ایشیا ریلیونس نہیں ہے، اس کی ریلیونس نہیں ہے انڈیا کے نزدیک، تو وہ پاکستان سے راہداری کیوں مانگتا ہے؟ دیکھیں نا، تو یہ ایک بالکل غلط سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ چھوٹے ممالک ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ریجنل کوآپریشن کو جس نے خیر بات کہہ دیا ساؤتھ ایشیا میں، سارک بالکل ڈسفنکشنل ہے، وہ انڈیا کی وجہ سے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اب چائنا جو ہے جی، چائنا کے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بائی لیٹرلی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور چائنا، میں ابھی بنگلہ دیش گیا ہوا تھا، چائنا کی وہاں پر پروجیکٹس میں خاصی سبسٹینشل پریزنس ہے، تو یہ یعنی کہ جو اب حکومت وہاں چلی گئی اس زمانے سے چل رہی ہے۔ باقی ایشوز آئے ہیں، ٹھیک ہے، سری لنکا کا آپ نے ذکر کیا، لیکن سری لنکا بھی اب اسٹیبل ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ چائنا نے سری لنکا کے ساتھ، اپنا بنگلہ دیش کے ساتھ، مالدیوز کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات پرانے ہیں، دیرینہ ہیں، تو انہوں نے چائنا ساؤتھ ایشیا کو اہمیت دیتا ہے، اور دیکھیے انڈیا کو بھی وہ اہمیت دیتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی وہ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور چائنا کی اور انڈیا کی کافی بڑی ٹریڈ ہے، $130 بلین کی، تو چائنا یہ نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا جو ہے امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے اکسانے پہ چین کے خلاف پریشانیاں پیدا کرے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ غالباً وہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیں، امن اور خطے میں سیکیورٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں آگے چلیں۔ یہ تو انڈیا کی ایک پالیسی ایسی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی تعلقات ان کے اتنے اچھے نہیں رہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ کوئی شاید اتنی خوش آئند بات نہیں ہے۔ انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہتر ہو رہے ہیں، وہ تو اپنے سیکیورٹی معاملات کو کہ سیکیورٹائزیشن ہو رہی ہے، بارڈر کے اوپر بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ چائنا، ابھی میں انڈیا دیکھ رہا تھا، IBGs بنا رہے ہیں، آن چائنیز بارڈر لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے جو معاملات ہیں وہ سیکیورٹی، بزنس سے سیکیورٹی کے اینگل میں آ گئے ہیں کہ اب ہماری جو زیادہ کنورسیشن ہوتی ہے وہ سیکیورٹی چیلنجز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انڈینز کی پہلے سیکیورٹی میں ہوتی تھی کنورسیشن زیادہ، اب وہ بزنس کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی جب شی جن پنگ کی اور نریندر مودی کی ملاقات ہوئی 5 سال بعد، تو بیسیکلی امریکن چائنیز چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں نہ کھولے انڈو پیسیفک کے اندر، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک کمنٹ کیا، تو انہوں نے تو تعلقات اپنے انڈیا سے ٹھیک کر لیے۔ ہمارے چائنا سے جو تعلقات ہم کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، زبردست جا رہا ہے، آئرن بردرز، دس اینڈ دیٹ، لیکن آن پیپر تو چیزیں، آن گراؤنڈ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیے جی، ویسے بات اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی تو دیکھیے ہمارا بھی کنسرن ہے، ان کا بھی کنسرن ہے۔ اگر یہاں پر چینی دوست جو کام کر رہے ہیں پروجیکٹس کے اوپر یا سی پیک کے تحت آئے ہوئے ہیں،
تو ان کی سیکیورٹی تو ہمارا فرض ہے نا. تو یہ ایک میوچل کنسرن ہے اور ہم سمجھتے ہیں چائنیز کنسرن کو بھی فلی انڈرسٹینڈ, وی رسپیکٹ دیٹ, اور ہم نے بڑے میجرز اس کے لیے لیے اور میرا خیال ہے ابھی بھی حکومت اس پہ فوکس کر رہی ہے. لیکن اب یہ سیکیورٹی کی سچویشن کو کون خراب کر رہا ہے؟ دیکھیے, چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں آج 75 سال سے انتہائی سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر بیس رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ تعلقات میں اضافہ ہوتا رہا ہے. سی پیک شروع ہونے کے بعد تو اکنامک ڈائمنشن اس کی بہت اہم ہو گئی اور کافی ہمارے تعلقات میں مزید ڈیپتھ آئی. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہ عناصر یا وہ ممالک ہوسٹائل پاورز جن کو چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی فار دیئر اون جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, وہ اس کو ڈیریل کرنا چاہیں گے, وہ اس کو سبوٹاج کرنا چاہیں گے, وہ یہاں ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیں گے, اور وہ ہو رہا ہے. میں تو اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ یہ سب کچھ آرکسٹریٹڈ ہے, اور خاص طور پہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور کے پی آپ کو پتہ ہے وولٹائل رہا ہے, اور دونوں صوبے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ان کی سرحد ملتی ہے, تو وہاں پر آسان ہے, پورس بارڈرز ہیں, وہاں پر لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے, پراکسی وار لڑی جا رہی ہے, دوسرا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہائبرڈ وار کے ذریعے سوشل میڈیا پہ, اور یہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمیں مطلب یہ خیال سامنے رکھنا چاہیے, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں باقاعدہ انجینئرڈ ہیں اور یہ ہوسٹائل پاورز یہاں کر رہی ہیں. اب ہمیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں اسٹریٹجائز کرنا چاہیے کہ ان ساری فورسز کو ہم نے کیسے ناکام بنانا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر سی پیک ہی ناکام ہو گیا آپ کا, خدا نہ خواستہ, گو کہ میں نہیں سمجھتا کیسے ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے دونوں سائڈس کی, اور اس میں ہمیں تیزی لانی چاہیے پروجیکٹس میں مزید جو ہے, اور اگر کوئی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, ہمارے اینڈ پہ بھی شارٹ کمنگز ہیں, تو وہ بھی ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے. آف کورس سیکیورٹی از دی پرائمری کنسرن, لیکن اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ فورسز, میں نام نہیں لیتا لیکن میرے خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کون سا ملک اپوز کر رہا ہے اور پبلکلی اپوز کرتا ہے, اور کچھ اور ان کے دوست ممالک ہیں جو اس کو پبلکلی بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, نہ بی آر آئی ٹھیک ہے, نہ سی پیک ٹھیک ہے. تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ آگے نہ چلے. تو ہمیں تو اپنا مفاد دیکھنا ہے, پاکستان کا مفاد, پاکستان کو تو انویسٹمنٹ چاہیے, پاکستان کو ٹیکنالوجی اپگریڈیشن چاہیے, پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ چاہیے. یہ چیزیں اگر ہمیں ایک دوست دے رہا ہے, اور وہ دوست دے رہا ہے جو کہ ہماری سچویشن کو بھی سمجھتا ہے, ہمارے چیلنجز کو بھی سمجھتا ہے, تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. سر آخری کویشچن کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان افغانستان کے معاملے میں چائنا نے ایک اپنی انڈیویجول اپروچ رکھی ہوئی ہے, چائنا کوئی کلیکٹیو اپروچ کیوں نہیں لیتا؟ جیسے پاکستان کے مسئلہ ہے افغانستان میں, وہ TTP کو کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال اگر چائنیز پریشر ڈالیں افغان طالبان کے اوپر تو وہ ان مسئلوں کو ایڈریس نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کلیکٹیو اپروچ, بینگ اے نیبرنگ کنٹری, بینگ این امپورٹنٹ پلیئر, ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایکسیس مل سکتی ہے, چائنا کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ سکتا ہے, چائنا اس پورے خطے کو SCO کے جو ریجن ہے فار ایگزامپل اسی کو آپ لے لیں, اس میں بڑا ایک میجر پلیئر بن سکتا ہے, وہ اس کی ریلیکٹنس نظر آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کچھ ایسا بائیلیٹرلی وہ کر سکتے ہیں افغانستان میں, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ چیف صاحب کوائٹ ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی پبلک. دیکھیں چائنا کا بھی انٹرسٹ تو اس میں ہے نا کہ اس خطے میں امن ہو, کیونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو وہاں سے جو ETI ہمیں وہ پھر دوبارہ گڑبڑ شروع کرے گی. ٹھیک ہے جی, یہ ٹیررزم کا جو ایک ماسٹر ہے یہ بڑھ سکتا ہے. تو چائنا کے تو انٹرسٹ میں قطعاً یہ نہیں ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, ایران کے انٹرسٹ, پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں. تو یہ تو ایک اس کے اوپر تو بالکل ایک کنورجنس ہے, کنسنسس ہے. لیکن آپ الوڈ کر رہے ہیں شاید ایک ریجنل اپروچ کو جس میں چائنا لیڈ رول پلے کرے. چائنا کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں, اکنامک انٹرسٹ ہے, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ ہے کہ اس, کیونکہ چائنا بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے گو کے اس کے کوریڈورز کھل گئے ہیں وہاں پر تھرو قزاقستان وغیرہ, لیکن وہ افغانستان کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ سینٹرل ایشین ایکسیس جو ہے وہاں پر ہمیں مل سکتا ہے. تو چائنا کے لیے یہ افغانستان اہم ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک بالکل گیپ نظر آتا ہے کہ ایک ریجنل اپروچ جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے چند سالوں میں نظر نہیں آئی. اور اس میں غالباً میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کی جو وہ ہے مطابقت نہیں ہے ذہنی یا طالبان کے ساتھ, تو وہ بھی شاید ایک امپیڈمنٹ ہے. لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے, اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا
کہ یہ ریجنلی ہم چلیں اور ایس سی او کے تھرو روس، چین، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک مل کے، کیونکہ افغانستان ایک جو ہے ایک بڑا ایشو بن رہا ہے اب. دیکھیے نا، اگر ہمارے لیے پہلے یہ ایشو رہا، ابھی بھی دیکھیے آپ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس قسم کے صورتحال ہے. ان کی سوائل استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور ہمارے دونوں جو ہیں دونوں سائڈس پہ کبھی کبھار کلیش بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو کوئی اچھی سائن نہیں ہے. تو چائنا جو ہے جی، چائنا کو رول بالکل پلے کرنا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اس سے زیادہ، اور ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو، کوائٹ ڈپلومیسی چل رہی ہو، اور کیونکہ یہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہوئی ہوگا، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوئی اور ریجن کے انٹرسٹ میں ہو. جہاں تک آپ نے ایک اور جو گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں جو چائنا کی رائس کے بارے میں جب میں وہاں تھا، تو ابھی بھی شاید چائنیز لیڈرز یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چائنا 2 تھیوریز ہیں ویسٹ میں جو چلتی ہیں. ایک تو چائناز رائز ایز اے تھریٹ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھریٹ ٹو ورلڈ، نمبر 1. نمبر 2 تھیوری جو ویسٹ میں چلتی ہے کہ چائنا کولیپس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا چائنا کولیپس بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں کنفیوشنزم کی کہ ہمارے اندر بڑی ریزیلینس ہے اور ہم کبھی بھی کلونیل پاور نہیں رہے. یہ بڑا ان کا اسٹرانگ ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ہم نے کبھی کلونائز نہیں کیا کسی بھی ملک کو. ہماری رائز جو ہے پچھلے آپ دیکھ لیں 49 سے پیسفل رائز ہے. ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر، ان کے اسٹینڈرڈ لیونگ کے اوپر فوکس کیا ہے. تو یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل رائز چاہتے ہیں اور اب کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی میں سب کا بھلا ہے. اور دیکھیے چائنا میرا خیال ہے کہ ابھی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ امریکہ کو چیلنج کرے ملیٹریلی بھی، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہے گا. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چائنیز ڈکٹم ہے، ایڈج ہے کہ اف یور اینیمی از میکنگ مسٹیکس نیور انٹرپٹ ہم. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا جو مخالف ہے وہ غلطیاں کر رہا ہے تو کرنے دیں. تو میرا خیال ہے چائنیز آر وائز، سگیشیس. پر اس سے دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ پیس کے لیے، ورلڈ اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ امریکہ اور چین جو ہے اپنے تعلقات کو کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بیسس کے اوپر آگے چلائیں، میوچل بینیفٹ. اگر یہ کنفرنٹیشن ہو گئی، جیسے تائیوان ہے جو کہ ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ہے، اور تائیوان پہ چین جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ میں آپ کو بالکل لکھ کے دے دیتا ہوں. تو اور اس پہ امریکہ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کے بالکل لیگلی، مطلب ان کے جوائنٹ کمیونیکیز وغیرہ میں کہ تائیوان جو ہے اٹس پارٹ آف چائنا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ چین پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن چین یہ بھی نہیں چاہے گا. اب وہ نیویگیٹ کیسے کرتا ہے یہ میں اور آپ بیٹھ کے دیکھیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر مسعود خالد صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. دوستوں، آپ نے دیکھا کہ امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ پاور نہیں ہے، کوشس پاور ہے. اور چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس حوالے سے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے یا اپنے اکنامک رائز کے ذریعے دنیا کو انگیج کر رہا ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ چائنا کا کیا رول بڑھتا ہے. چائنا کو دنیا اس انداز سے دیکھتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کرے گا یا نہیں کرے گا، کتنا ٹائم لگے گا. اور جیسے عباس صاحب نے کہا کہ اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال چائنا ان کو روکے گا غلطیاں نہ کرنے سے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بہت شکریہ.